بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں نمبر پر العالمیت مع ترکیب المزجی، کہ ایک عالمیت ایک سبب عالمیت کی ہو اور دوسری ترکیب مزجی کی، جس کو علم نحو والے نے ترکیب معنی صرف لکھا ہے، مرکب معنی صرف۔ ٹھیک ہے، ترکیب مزجی یعنی دو کلمات، دو کلمے کی جو ایک ساتھ جڑ جائیں اور اس سے ایک اسم بن جائے، جیسے حضرموت، بالبکہ، مادی کرب اور مادی کرب۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے کلمہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے، یعنی اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت۔ ٹھیک ہے، صنعاء یہ الف ممدودہ کی وجہ سے یہ ممنوع من الصرف ہے، اس وجہ سے من حرف جر کی وجہ سے اس پر کسرہ نہیں آیا۔ اور حضرموت یہ ممنوع من الصرف ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو اس میں دو سبب ہے، ایک سبب عالمیت کا ہے اور دوسرا سبب ترکیب مزجی کا ہے، کہ دو کلمے ایک ساتھ اکٹھے ہو کر ایک اسم اسے بن گیا ہے۔ حضرموت اسم مجرور، یہ اسم مجرور ہے، وعلامت جری الفتحہ، اور اس کی جر کی علامت فتحہ ہے، لأنہ ممنوع من الصرف، اس لیے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے۔ وتقول هذه بعلبک رأیت بعلبک ذهبت إلى بعلبک، یہ بعلبک ہے، رأیت بعلبک میں نے بعلبک کو دیکھا، ذهبت إلى بعلبک میں بعلبک چلا گیا۔ تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ بعلبک ممنوع من الصرف ہے، اس وجہ سے اس پر إلى بعلبک میں مجرور ہے اسم اور جر کی علامت فتحہ ہے، اس وجہ سے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے۔ تنبیہ: یستثنى من المرکب المزجی العلم المختوم بویہ نحو سبویہ وعمرویہ ونفتویہ فإنه يبنى دائما على الكسر۔ ٹھیک ہے، مرکب مزجی سے، یہ مرکب ترکیب مرکب من الصرف سے، وہ علم کی جس کے آخر میں ویہ آتا ہو وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ وہ معرب ہی نہیں ہے بلکہ وہ مبنی ہے، جیسے سبویہ وعمرویہ ونفتویہ، فإنه يبنى دائما على الكسر، وہ مبنی علی الکسرہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ آپ کہیں گے حضر سبویہ، سبویہ فاعل مبنی علی الکسر فی محل رفع، رأیت سبویہ، سبویہ مفعول به مبنی علی الکسر فی محل نصب، مررت بسبویہ، سبویہ اسم مبنی علی الکسر فی محل جر۔ چھٹی چیز وہ عالمیت مع العدل ہے، کہ عالمیت ہو اور اس میں عدل ہوا ہو۔ وهذا في الأعلام المذكرة التي على وزن فعال وهي 14 علما، یعنی عدل سے مراد یہ ہے کہ عدل کلمہ جو ہے وہ اصل سے پھر کر مذکورہ استعمال پر آیا ہو۔ یہ مذکر اعلام میں فعالو کے وزن پر ہوتا ہے، اور یہ 14 عالم ہے، 14 اسماء ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں۔ اشہرھا، ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ عمرو ہے، مضرو ہے، حبالو ہے، زحلو ہے، قزحو ہے۔ فہی معدولۃ عن وزن فاعل، یہ وزن فاعل سے معدول ہے، یعنی وہاں اس کا جو اصل تھا وہ فاعل کے وزن پر تھا، فاعل کے وزن پر۔ فالاصل فیہا، اس میں اصل جو تھا وہ عامر تھا، ماضر تھا، حابل تھا، زاحل تھا، قازح تھا۔ ثم عدل عن هذا الاصل، پھر اس اصل سے اس میں تعدیل ہوئی ہے الی وزن فعل، فعل وزن کی طرف، فمنعت من الصرف، اس وجہ سے یہ ممنوع من الصرف بن گئے، اس کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آتا۔ یعنی یہ جو اعلام ہے جو فعالو کے وزن پر ہے،
ان میں عالمیت کے سوا کوئی اور علت ظاہری طور پر موجود نہیں ہے۔ تو علماء نے کیا کیا کہ اس میں ایک علت کو مقدر جانا، اس لیے کہ عالمیت، اکیلے عالمیت یہ منع صرف کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اس میں علماء نے کہا کہ اس میں عدل ہوا ہے دوسرے کلمے کے علاوہ، دوسرے کلموں میں نہیں ہوتا لیکن اس میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نحو حدیث پاک میں ہے اللہم اشتد وطأتک علی مضر، ٹھیک ہے، کہ اللہ اپنی پکڑ کو مضر قبیلے پر سخت کر دو، اس کو اور بھی زیادہ سختی ان پر کر دو، ان کے اوپر اور بھی سخت حالات لے آؤ۔ مضر اسم مجرور و علامت جرہ الفتح لأنہ ممنوع من الصرف، اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے، اس وجہ سے مضر پر اعلی حرف جر کے باوجود بھی اس پر کسرہ نہیں آتا۔ وتقول حضر عمر رأیت عمر مررت بعمر۔ 7ویں نمبر پر وصف کے ساتھ، وصف اور پھر اس کے ساتھ الف نون زائدتان۔ عالمیت کی 6 تو ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے ساتھ 6 اور چیزیں بھی ساتھ آ جائے، ایک عالمیت ہو اور اس کے علاوہ 6 میں سے کوئی ایک ہو۔ اب ایک وصف ہو اور ان کے ساتھ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو، جیسے زیادت الالف والنون ہو، وصف بھی ہو اور الف نون زائدتان بھی آ جائے، جیسے غضبان، عطشان، سکران، ظمآن، شبعان۔ تو یہ سب کلمات جتنے بھی ہیں یہ ممنوع من الصرف ہے، ان پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس میں وصفیت ہے کہ وصف کا معنی پایا جاتا ہے، اور دوسرا اس میں الف نون زائدتان آئے ہیں، جیسے قولہ تعالی فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا۔ غضبان حال منصوبۃ وعلامۃ نصبها الفتحہ۔ وتقول هذا رجل سکران، سکران یہ نعت ہے، مرفوع ہے، وعلامۃ رفعہ الضمہ، اس کے رفع کی علامت ضمہ ہے۔ رأیت رجلا سکرانا، میں نے ایک نشے والے شخص کو دیکھا، اس کو نشہ ہوا تھا۔ سکرانہ یہ نعت ہے، منصوب ہے، نصب کی علامت فتحہ ہے۔ مررت برجل سکرانہ، میں سکران شخص کے پاس سے گزرا۔ سکران یہ نعت ہے، مجرور ہے، وعلامت جری الفتحہ لأنہ ممنوع من الصرف۔ دوسری چیز یہ ہے وصف ہو اور اس کے ساتھ وزن فعل ہو، والمقصود الصفات التي على وزن افعال ومن ذلك، مقصود اس سے وہ صفات ہے کہ جو افعال و وزن پر ہے، اور اسی سے ان میں سے یہ ہے الوان، جیسے ابیض، اسود، احمر، اخضر، اصفر، ازرق۔ اب یہ جتنی بھی ہیں یہ وہ صفات ہے کہ جو فعل کے وزن پر ہے۔ ابیض معنی افعال کے وزن پر ہے، اسود افعال کے وزن پر، احمر کے وزن پر، تو یہ سب افعال کے وزن پر ہے۔ اسی طرح عیوب ہے، جیسے اعور، اعمش، احول، اعرج، ابرص، اقرع، یہ عیوب ہے کسی میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس میں تفضیل ہے، جیسے اکبر، اصغر، احسن، افضل، اکرم، اعلم، اجہل، احب۔ قوله تعالی فحیوا باحسن منها، احسن یہ احسن و افعال کے وزن پر ہے، اس وجہ سے اس پر اسم ہے، مجرور ہے، وعلامت جری الفتحہ، مجرور بحرف با ہے، لأنہ ممنوع من الصرف، اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے، اس وجہ سے اس پر کسرہ نہیں آیا بلکہ فتحہ علامت کے طور پر آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، بأعلم، اعلم اسم مجرور وعلامت جر الفتحہ لأنہ ممنوع من الصرف۔ حدیث ما انتم فی الناس الا کالشعرۃ السوداء فی جلد ثور ابیض، بخاری کی روایت ہے۔ ابیض یہاں پر نعت ہے، مجرور ہے، وعلامت جر الفتحہ لأنہ ممنوع من الصرف۔ الوصفیت مع العدل، وصف اور عدل کے ساتھ، وصف بھی ہو اور اس میں عدل بھی ہو۔ والعدل فی الصفت نوعان، عدل جو ہے صفت میں یہ 2 طرح کا ہے۔ ایک نمبر پر ما جاء علی وزن فعال و مفعال، فعال اور مفعال کے وزن پر آ جائے، من الواحد الی الاربعہ، 1 سے لے کر 4 تک،
یعنی 1 سے لے کر 4 تک میں اتفاق ہے اور باقی میں 10 تک پھر اختلاف ہے۔ تقول احاد و موحد ثناء و مثنا ثلاث و مثلث رباع و مربع، یہ تو اتفاقی ہیں۔ اب اس کے علاوہ خماس و مخمس سداس و مسدس، یہ جتنے بھی ہیں اس میں پھر اختلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی معدولۃ عن الفاظ العدد الاصول مکررۃ، یہ جو احاد و موحدہ ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہے، ایک تو وصف پایا جاتا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں عدل پایا جاتا ہے، اور یہ جو الفاظ ہے یہ معدول ہے عدد کے، اصلی عدد کے الفاظ سے کہ مکرر طور پر وہ آئے ہوں۔ جاء القوم احادا، جاء القوم احادا، قوم واحدا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اصول تھے عدد کے، اصل جو عدد تھے اس کو مکرر کر کے لایا گیا ہے، اس سے پھر یہ اس میں عدل ہوا ہے اور یوں بنا لیا گیا ہے کہ جیسے سامنے ہے جاء القوم احادا، جاء القوم واحدا واصل جاء القوم ثناء، جاء القوم اثنين وكذا الباقی، اسی طرح دوسری بھی ہیں۔ نحو قولہ تعالی اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع، مثنى یہ نعت ہے، اجنحہ کے لیے مجرور ہے، وعلامت جرہ الفتحہ، اور اس کا جر کا علامت جو ہے وہ فتحہ ہے، لأنه ممنوع من الصرف، وقدرت الفتحۃ للتعذر، اور فتحے کو مقدر مانا گیا ہے تعذر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ مثنیٰ میں ثلاثہ یہ معطوف ہے علی مثنیٰ، مثنیٰ پر، اور مجرور ہے، وعلامت جر الفتحہ، جر کی علامت فتحہ ہے، لأنه ممنوع من الصرف، اس لیے کہ ممنوع من الصرف۔ رباع یہ معطوف ہے مثنیٰ پر، مجرور ہے، وعلامت جر الفتحہ لأنه ممنوع من الصرف۔ یہ ایک طریقہ ہے عدل کا۔ دوسرا طریقہ لفظ اخر کا ہے، یہ اللہ جل جلالہ کے اس قول میں فعدۃ من ایام اخر، یہاں اخر جو ہے یہ نعت ہے، مجرور ہے، وعلامت جر الفتحہ لأنه ممنوع من الصرف، فهو معدول عن آخر، یہ معدول ہے آخر سے، لأن اسم التفضیل في حال تجرده من ان الف واللام والإضافة يكون مفردا مذکرا دائما، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اس میں تفضیل جو ہے تجرد کی حالت میں کہ وہ مجرد ہو الف لام سے اور اضافت سے، وہ ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ قیاس یہ ہے کہ آخرہ کہا جائے لیکن اس سے بدل کر عدل کر کے اس میں قیاس سے اس کو اخرہ کہا گیا، فمنع اللفظ من الصرف للوصفیت والعدل، وہ لفظ جو ہے وہ صرف سے مصروف ہونے سے، یعنی اس پر کسرہ اور تنوین سے ممتنع ہو گیا، دو سببوں کی وجہ سے، ایک وصفیت کی وجہ سے اور ایک عدل کی وجہ سے۔ جیسے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، صرف الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف کو مصروف کرنا، یعنی اس پر کسرہ اور تنوین کا لانا۔ یصرف الممنوع من الصرف فیجر بالکسرۃ فی حالتین، ممنوع من الصرف وہ مصروف بن جاتا ہے اس وقت دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہو، یا تو اس پر الف لام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے، اس وقت یہ مجرور بالکسرہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام داخل ہو جائے تو اس وقت بھی ممنوع من الصرف اس پر کسرہ آ سکتا ہے، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ اگر الف لام نہ ہوتا، تجرد کی حالت میں ہوتا تو ہم کہتے فی مساجد، لیکن الف لام آیا ہے تو اس وجہ سے اس کو
مجرور پڑھیں گے، المساجدی یہ اسم مجرور ہے، وہ علامت جری الکسرہ۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فحشاء الف ممدودہ کی وجہ سے یہ غیر منصرف تھا، ممنوع من الصرف تھا، لیکن اب منصرف بن گیا اس وجہ سے کہ اس پر الف لام داخل ہو گئے ہیں۔ الفحشاء اسم مجرور و علامت جرہ الکسرہ۔ اچھا، اضافت کی مثال قولہ تعالی اجعلنی علی خزائن الارض، خزائن الارض، خزائن اسم مجرور و علامت جرہ الکسرہ وہو مضاف، ورنہ خزائن اضافت نہ ہوتا تو پھر خزائنہ ہم پڑھتے، علی خزائنہ، خزائن نہ پڑھتے، لیکن اضافت کی وجہ سے اس کو خزائن پڑھیں گے، اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ الارض مضاف الیہ مجرور۔ وقولہ تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن اسم مجرور وعلامت جر الکسرہ وہو مضاف، تقویم مضاف الیہ مجرور۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ اسی حال اس حالت میں بھی منصرف رہتا ہے، ممنوع من الصرف ہوتا ہے، عفواً غیر منصرف ہوتا ہے، اس لیے کہ تنوین اس پر داخل نہیں ہوتا، اور کسی نے کہا کہ نہیں یہ مصروف ہوتا ہے اس حالت میں، اس لیے کہ اس پر داخل ہوا ہے خاصتاً ایک خاصہ اسم کے خواص میں سے، اور وہ الف لام اور اضافت ہے۔ دوسرا جو قول ہے کہ یہ منصرف بن گیا ہے، اس پر اسم کے خواص میں سے ایک خاصہ جو الف لام اور اضافت ہے وہ داخل ہوا ہے، یہ قول سیرافی کا ہے، زجاج کا ہے، زجاجی کا ہے، اور سیوطی نے ہمہ میں اس کو پسند کیا ہے۔ اور یہ جو خلاف ہے، اختلاف ہے، یہ مبنی ہے اس اختلاف پر کہ صرف کا تعریف کیا ہے، کیا صرف تنوین ہے یا تصرف ہے؟ تمام مجاری میں، تمام صیغ میں تصرف ہے۔ صرف جو ہے یہ صرف تنوین کو کہتے ہیں کہ تنوین اس پر نہیں آ سکتا، یا پھر یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین اور دوسرے جو حرکات ہیں یہ سب کو شامل ہے۔ بہرحال تنبیہ علی الدارس ان ينتبه عند استخدام الممنوع من الصرف تابعا او متبوعا في حال اختلاف العلامت الاعرابیت۔ دارس پر یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے تھے ایک دفعہ کہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ متوجہ رہے کہ جب ممنوع من الصرف کو تابع یا متبوع کی حالت میں استعمال کرتا ہو کہ اس کی وجہ سے اختلاف علامہ اعرابیہ، یعنی اس کے اعراب کا جو علامت ہے وہ پھر مختلف بن جاتا ہے، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ۔ اب مواطن اگر منصوب ہے، ٹھیک ہے، اس پر فتحہ آیا ہے، عفواً مفتوح ہے، باوجود اس کے کہ یہ حرف مجرور ہے، تو کثیرتن کو ہم مجرور ہی پڑھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مواطنہ کو ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ کثیرتن یہ بھی اس کا نعت بن کر آیا ہے تو اس کو بھی وہ اسی کی طرح اس کی اعرابی حالت ہونی چاہیے، مفتوح ہونا چاہیے۔ نہیں بھائی، اس کو مفتوح نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو مجرور پڑھیں گے۔ مواطن اسم مجرور بفی وعلامت جرہ الفتحہ، اس وجہ سے لأنه ممنوع من الصرف، کثیرتن وہ نعت ہے، صفت ہے مجرور کے لیے، اور مجرور کی صفت مجرور ہوتی ہے، وعلامت جرہ الکسرہ، اس کی علامت جر کسرہ ہے، جر کی علامت کسرہ ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق، اکواب یہ اسم ہے مجرور ہے بالباء وعلامت جر الکسرہ، الواو حرف عطف، اباریق یہ اباریق آپ کہیں گے کہ معطوف علیہ کا اعرابی حالت ایک ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اباریقن ہم پڑھیں گے تو نہیں بھائی، اباریق نہیں آئے گا بلکہ اباریق آئے گا۔ معطوف علی اکواب مجرور ہے وعلامت جر الفتحہ، اس کی جر کی علامت ہی فتحہ ہے، کیوں؟ لأنه ممنوع من الصرف، اس لیے کہ ممنوع من الصرف۔ حدیث پاک میں آتا ہے فانطلقنا حتى انتهينا الى روضة خضراء، روضة اسم مجرور پہ الى وعلامت جر الکسرہ، خضراء یہ نعت مجرور ہے وعلامت جر الفتحہ لأنه ممنوع من الصرف، ورنہ روضة کی صفت بن کر آیا ہے تو اس کو مجرور ہونا چاہیے، کسرہ اس پر آنا چاہیے، مجرور تو ہے لیکن اس پر کسرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ممنوع من الصرف ہے اس وجہ سے اس پر کسرہ نہیں آئے گا۔ وَنَقُولُ صَلَّيْتُ فِي مَسَاجِدَ كَثِيرَةٍ سَلَّمْتُ عَلَى رِجَالٍ أَفَاضِلَ
سلمت علی محمد و احمد و محمود و ابراہیم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ ملخص الممنوع من الصرف اس کا تلخیص ہے انشاءاللہ. آج سبق زیادہ ہو گیا، اس کو اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے.